باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وفیہ وجدہ وابیہ وامہ وبنیہ وشیعتہ وموالیہ وجلا عیوننا بالبکاء وعزائہ ومصیبتہ وجعل هاتین الیدین لماتمہ وعزائہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی الفرشی ابتہی ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کہ یہ ایام فاطمی اس طرح مناؤ کہ جس طرح عاشور منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے عاشور منایا تو آج کوئی بھی یزیدی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر ہم نے ایام فاطمی عاشور کی طرح منایا، عاشور کی طرح مناؤ تاکہ آنے والی نسلیں کوئی بھی قاتل محسن کا نام بچوں کا نہ رکھ سکے۔ جس طرح انقلاب زینبی سے یزید کے چہرے سے نقاب اتر گئی، لوگ اسے نبی کا جانشین سمجھتے تھے، خلیفہ رسول سمجھتے تھے، لیکن انقلاب زینبی سے سب اسے لعنتی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایام فاطمی منایا جائے تاکہ قاتل محسن بھی اس کو لوگ خلیفہ رسول نہ سمجھے بلکہ قاتل محسن سمجھے، لعنتی سمجھے۔ اس لیے کہ جس نے بھی فاطمہ کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی ہے، اور قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو بھی رسول کو اذیت دے گا تو اللہ اس کے اوپر سخت عذاب نازل کرے گا اور اس کے اوپر لعنتیں برستی رہے گی۔ تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی رسول کو اذیت دے، فاطمہ کو اذیت دے، تو اس کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے۔ جو قاتل محسن ہو اس کے اوپر لعنتیں بھیجنی چاہیے۔ یہ مجلسوں کے اوپر پابندی، یہ جلوس کے اوپر پابندی، یہ نوحے کے اوپر پابندی کہ نوحے میں آل محمد کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیوں انہیں دشمنی ہے، یہ کیوں انہیں اذیت ہوتی ہے؟ بھائی رام سنگھ کو اذیت نہیں ہوتی ہے، لال سنگھ کو اذیت نہیں ہوتی ہے، یہ عبداللہ کو اذیت کیوں ہوتی ہے؟ یہ فاروق کو ہی اذیت کیوں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل محسن یہ لوگ نہیں ہیں، یہ پابندی لگانے والے قاتل محسن ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آل محمد کا ذکر کیا جائے، ان کا غم منایا جائے۔ قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اسماء حسنہ کے ذریعے توسل کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ وَالَّذِينَ يُلْحِدُونَ بِأَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھی اسماء الہی کے علاوہ کسی اور سے توسل کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ اسے سخت سزا دے گا۔ جو بھی اسماء الہی کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہے گا تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا،
اور سورہ اعراف کی 180 نمبر کی آیت ہے، اس سے پہلے اللہ نے کہا جو اسماء الہی کے ذریعے توسل نہیں کرے گا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کلب کی مثال ہے، کتے کی طرح اس کی مثال ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کہا کہ جو بھی اسماء الہی کے علاوہ توسل کرے گا، اسماء الہی کو چھوڑ دے گا، تو قرآن کی نظر میں اس کی مثال کلب کی طرح ہے۔ اس کے دل تو ہے لیکن وہ سوچتا نہیں ہے، اس کے آنکھیں تو ہے لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے، اس کے کان تو ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے، اس کی مثال جانوروں کی طرح ہے، وہ غافلین میں ہے۔ یعنی جو اسماء الہی کو چھوڑ دے گا تو قرآن کی نظر میں وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اے پروردگار یہ تو بتا دیجئے یہ اسماء الہی سے مراد تیری ذات ہے یا تو نے کسی اور کو مراد لیا ہے؟ تو اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ اسماء الہی سے وہ افراد مراد ہیں جو میری ذات کے مظہر ہیں، جو میری صفات کے مظہر ہیں، وہ اسماء الہی سے مراد ہیں۔ کہا کہ ممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اس اسماء الہی سے وہ افراد مراد ہیں جو حق کی وصیت کرتے ہیں، جو حق کی تلقین کرتے ہیں، جو حق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جو بھی علی کے مقابلے پر آئے گا، علی کے مقابلے پر آنے والے کی مثال کلب کی طرح ہے، اس کا شمار غافلین میں ہے۔ نبی بھی یہی بتانا چاہتے ہیں، جنگ خندق میں یہی سمجھانا چاہا برز الایمان کلہ الی کل کفر، یعنی علی کے مقابلے پر آنے والا کل کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، باطل بھی ہے، غافلین میں بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کے فوراً بعد کہا کہ اسماء الہی سے مراد وہ افراد ہیں جو میری صفات کے مظاہر ہیں۔ کہا کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین، جو بھی آیات الہی کی تکذیب کرے گا، انبیاء کو بھی اللہ نے آیات کہا ہے، اماموں کو بھی آیات کہا ہے، جو بھی آیات الہی کی تکذیب کرے گا ہم ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے، ان کی سخت پکڑ کریں گے، جو بھی آیات الہی کی تکذیب کرے گا۔ اے پروردگار یہ اسماء الہی سے کون افراد مراد ہیں؟ تو چھٹے امام کی دعا ہے، اس میں ارشاد ہوا، رمضان میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی، پروردگار میں تجھ سے تیرے اسم اعظم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اسم اعظم کا سوال کرتا ہوں، اسماء حسنی کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ پھر امام کہتے ہیں اللہم انی اسألک باسمک الاعظم الذی تقوم بہ السماوات والارض وتحیی الموتى وترزق الاحیاء، اے پروردگار میں تجھ سے اسم اعظم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جن کے سبب یہ زمین بھی باقی ہے، آسمان بھی قائم ہے، جن کے واسطے سے تو زندوں کو رزق عطا کرتا ہے، جن کے واسطے سے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں تجھ سے ان اسماء کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک تمطر السماء وتفتح ابواب الرحمہ والذی خلقت بہ
الشمسا والقمرا والنجوما، پروردگار میں ان اسما کا تجھ کو واسطہ دیتا ہوں کہ جن کے ذریعے بارش نازل ہوتی ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے یہ پوری کائنات خلق کی ہے، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، سب اللہ نے ان اسما کے ذریعے، ان اسما کے واسطے سے خلق کی ہے۔ پھر دعا آگے بڑھی، کہا کہ اللہم انی اسألک عجائب الخلق بجود جمال وجہ کا، پروردگار میں تجھ سے تیرے اسم اعظم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو علم کی گہرائی میں عجائبات کو خلق کرتا ہے، میں تجھ سے تیرے چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میں تجھے عین اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، وجہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو یہ عین اللہ کون ہے، یہ وجہ اللہ کون ہے جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے؟ تو صرف ایک گھرانہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، نحن وجہ اللہ المعرفہ، کہ ہمارے ہی ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، ہماری ہی وجہ سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَجَلَّى لِكَلِيمٍ عَلَى جَبَلٍ وَإِذَا تَجَلَّى عَلَى نور الحجب بحجاب عظمتہ اثبت معرفتک فی قلوب العارفین، اس نور کا تجھ کو واسطہ دیتا ہوں کہ جو نور جناب موسیٰ کے لیے کوہ طور پر چمکا، جب یہ نور کوہ طور پر جناب موسیٰ کے لیے چمکا تو اس نور کے تجلی کرنے سے قلوب عارفین میں، عارفین کے دلوں میں تیری معرفت اجاگر ہو گئی۔ وَأَثْبَتَ مَعْرِفَتُكَ فِي قُلُوبِ الْعَارِفِينَ، عارفین کے دلوں میں اس نور کے چمکنے سے تیری توحید کی معرفت ہو گئی ہے۔ دعا آگے بڑھی، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَمْشِي بِهِ عَلَى الْمَقَادِيرِ وَتَمْشِي بِهِ عَلَى زُلَلِ الْمَاءِ كَمَا تَمْشِي بِهِ عَلَى جُدَدِ الْمَاءِ وَتَحْتَزُ عَلَى أَقْدَامِ الْمَلَائِكَةِ، میں تجھے ان اسما کا واسطہ دیتا ہوں جن اسما کے ذریعے تو تقدیریں بناتا ہے، اور ان اسما کے ذریعے جس طرح پانی کے اوپر سفر کیا جاتا ہے، اسی طرح ان اسما کے ذریعے پانی کی گہرائیوں میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان اسما کا نام لے کر فرشتوں کے قدم بھی لرز جاتے ہیں۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم المکنون المخزون النور المبین الحق المبین النور ما نور النور فی نور النور ما نور النور فوق کل نور، میں تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ دیتا ہوں، نور مبین کا واسطہ دیتا ہوں، حق مبین کا واسطہ دیتا ہوں، جو نور میں ہے، جو نور پر ہے، جو نور سے ہے، جو تمام نوروں سے افضل ہے۔ تو اس دعا کی تفسیر صرف ایک ہی حدیث سے ہو سکتی ہے، انا وعلی من نور واحد۔ علی نور سے بھی ہے، علی نور میں بھی ہے، علی نور پر بھی ہے، علی تمام نوروں سے افضل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہا الذی تکسر بہ کل شدۃ و کل ظلمۃ، تمام ظلمات کو انہی انوار کے ذریعے، انہی اسماء کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ وَيَسْتَقِلُّ الْفَلَقُ وَيَتَكَلَّمُ الْمَلَكُ، یہ فلک انہی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اور ملک انہی کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّى
لعظمتہ البر والبحر، خشکی اور تری پر رہنے والے تیری عظمت کو انہی اسما کے ذریعے تیری عظمت کو پہچانتے ہیں۔ اے پروردگار، یہ اسما کون ہے جن کے ذریعے زمین بھی باقی ہے، آسمان بھی باقی ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ تو زارت جامعہ میں آپ یہی تو پڑھتے ہیں، 10ویں امام سے زارت منسوب ہے، بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء و یکشف الضرا۔ اے آل محمد، تمہارے ہی سبب اللہ بارش بھی نازل کرتا ہے، رحمت بھی نازل کرتا ہے، تمہارے ہی سبب یہ زمین و آسمان باقی ہے، تمہارے ہی سبب اللہ مشکلوں کو آسان کرتا ہے، دعائیں مستجاب کرتا ہے۔ حدیث قصہ میں یہی پڑھتے ہیں، اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا ہؤلاء الخمسہ الذین تحت الکساء۔ میں نے اس پوری کائنات کو، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے ستارے ہو، ان 5 کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ امام زمانہ کے لیے یہی پڑھتے ہیں، بے یمنہ رزق الورا بے وجودہ ثبتت الارض والسماء۔ اے امام زمانہ، آپ کے وجود کے سبب یہ زمین و آسمان باقی ہے، آپ کے ہی سبب لوگوں کو رزق مل رہا ہے۔ اور چھٹے امام قسم کھا کر کہتے ہیں، واللہ نحن الاسماء الحسنی، ہم ہی اسماء حسنی ہیں، ہماری معرفت کے بغیر اللہ کسی بندے کے اعمال قبول نہیں کرتا ہے۔ آل محمد اسم اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، اس لیے کہ انہی کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ مولا کی ذات میں یہی پڑھتے ہیں، السلام علی اسم اللہ الرضی و وجہہ المضی و جنبہ العلی۔ اے اللہ کے اسم رضی تجھ پر سلام، اے جنب اللہ تجھ پر سلام، اے عین اللہ تجھ پر سلام، اے وجہ اللہ تجھ پر سلام۔ آل محمد وجہ اللہ بھی ہے۔ امام زمانہ کے لیے یہی پڑھتے ہیں، اینا وجہ اللہ الذی یتوجہ الاولیاء۔ اے اللہ کے چہرے، آپ کہاں ہیں کہ جس کی طرف تمام مقربین، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، تمام اولیاء، تمام مقربین، اگر انہیں کوئی عہدہ چاہیے، انہیں کوئی منصب چاہیے، تو وہ امام زمانہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو آل محمد وجہ اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے ان کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے، وما تکون من شان وما تتلو منہ من قرآن وما تعملون منہ من عمل الا کنا علیکم شہود۔ میرے حبیب، آپ جہاں پر بھی ہو، جو بھی فعل انجام دے رہے ہو، ہم آپ کے شاہد ہیں، ہم آپ کے گواہ ہیں، آپ کا فعل ہمارا فعل ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ جو بھی آپ کرتے ہیں گویا آپ کا فعل ہمارا فعل ہے۔ اور جن لوگوں کو زیارت نصیب ہوئی ہے، جب وہ مولا علی کی زیارت کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی فقرے پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے یہی فقرے پڑھتے ہیں، اللہم ھذا الحرم حرمک والمقام مقامک، اللہم وقفت ببابک واعتصمت بحبلک ونزلت بفنائک۔ پروردگار، میں تیرے شہر میں آیا ہوں، پروردگار میں نے تیری رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، یعنی زری کو پکڑ کر یہی کہتے ہیں، واعتصمت بحبلک اللہم
हाज़ल हरमो हरमुक वल मकामो मकामुक, ये हरम तेरा हरम है, ये ज़री तेरी ज़री है, ये शहर तेरा शहर है। ज़री अली की है, अल्लाह की तरफ निस्बत दी, शहर अली का है, अल्लाह की तरफ निस्बत दी, मकाम अली का है, अल्लाह की तरफ निस्बत दी। अल्लाहुम्मा फ़तक़ब्बल साई, परवरदिगार इस चलने को, इस घूमने को, अली के दरवाजे तक आने को, इस साई को तू अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इसका मतलब यह है कि सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ना ही साई नहीं कहलाता है, बल्कि अली के शहर में गश्त करना, अली के शहर की गलियों में घूमना, अली के दरवाजे तक आना, अली की ज़री को चूमना, ये भी साई कहलाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसीलिए कहा कि नहनो अल-अमसालिल उलिया व आयात ही अल-कुबरा, हम ही अल्लाह की मसल आला है, हम ही आयात कुबरा हैं। व नहनो अल-अस्माइल हुस्ना, हम ही अस्माए हुस्ना हैं। लिहाजा अस्माए हुस्ना से तवस्सुल किया जाए, उनके ज़रिए अल्लाह से तक़र्रुब हासिल किया जाए, अय्याम फ़ातिमा को ज़्यादा से ज़्यादा मनाया जाए, इसलिए कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की मिसाल लैलतुल क़द्र की तरह है, शब क़द्र की तरह है। जिस तरह शब क़द्र का इदराक नहीं हो सकता, जनाब ज़हरा का भी इदराक नहीं हो सकता। इसलिए कि जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, कुरान सामित नाजिल हुआ, उसको शब क़द्र कहा गया, लेकिन हकीकत लैलतुल क़द्र जिसके दामन में अल्लाह ने रखी, उसका नाम खतीजतुल कुबरा है। या यूँ कहा जाए, जिस रात में एक कुरान सामित नाजिल हो, उसको शब क़द्र कहा जाता है। जिसकी आगोश में 11 कुरान नातिक नाजिल हो, उसे फ़ातिमा कहा जाता है। मासूम कहते हैं जनाब फ़ातिमा मरियम कुबरा है। तो जनाब फ़ातिमा को का इदराक करना मुश्किल है, निस्बतों से पहचाना जाएगा। निस्बतों से पहचान जनाब फ़ातिमा ज़हरा की मारफत होगी। पहले हम मरियम सुगरा को पहचाने, उसके बाद मरियम कुबरा की मारफत होगी। जनाब मरियम के लिए कुरान कहता है, रब्बे इन्नी नज़र तो माफ़ी बतनी मुहर्ररा, कहा कि परवरदिगार मेरे शिकम में जो ये हरकत कर रहा है, इसको मैंने तेरी नज़र की है, तेरी बारगाह में पेश किया है। जनाब मरियम की वालिदा ने नज़र मानी, तो इसका मतलब यह है कि नज़र मानना कुरानी अक़ीदा है, नज़र मानना कुरानी अक़ीदा है। जनाब मरियम की माँ ने कहा, रब्बे इन्नी नज़र तो माफ़ी बतनी मुहर्ररा, लेकिन जनाब अब्बास की वालिदा उम्मुल बनीन कहती है, रब्बे इन्नी नज़र तो लिल हुसैन मुसव्वरा, परवरदिगार मेरे वजूद में ये जो तस्वीर हरकत कर रही है, मैंने इसको हुसैन के नज़र किया है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह की नज़र मादरे मरियम की सुन्नत है, हुसैन की नज़र मादरे अब्बास की सुन्नत है। और मखलूक अगर अल्लाह को कोई तोहफा देता है तो वो मादरे मरियम की सुन्नत है, और अल्लाह अगर किसी को कोई तोहफा देता है, इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया है। तो मखलूक जब किसी को हदिया देती है तो वो अपने एतबार से, अपनी हैसियत से वो सामने वाले को हदिया देता है, अपने एतबार से हदिया देता है। लेकिन जब खुदा किसी को हदिया दे तो उसकी हैसियत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। फिर कुरान ने कहा
کہا کہ انی وضعتھا انثی، پروردگار یہ بچی پیدا ہوئی ہے، بچی کی ولادت ہوئی ہے، آواز پروردگار آئی، اے مادر مریم گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، اس لیے کہ یہ جو بچی ہے اس بچی کو ہم ایک منصب دار کی ماں بنانے والے ہیں، وہ امہ صدیقہ، ہم اس کو صدیقہ بنانے والے ہیں، پریشان مت ہو۔ یعنی جو ایک منصب دار کی ماں ہو وہ مریم صغریٰ ہے، جو 11 منصب دار کی ماں ہو وہ مریم کبریٰ ہے۔ اور خود فخر عیسیٰ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا رب انی سمیتھا مریم، میں نے اس بچے کا نام مریم رکھا ہے۔ اور چھٹے امام سے ایک روایت ہے، انا لفاطمہ عند اللہ ہے تسعۃ اسماء، اللہ کے نزدیک جناب سیدہ کے 9 نام ہیں، یعنی مخلوق جس کا نام رکھے وہ مادر مریم ہے، اللہ جس کے 9 نام رکھے وہ جناب سیدہ ہیں، یعنی مخلوق جس کا ایک نام رکھے وہ مادر مریم ہے، اللہ جس کے 9 نام رکھے وہ جناب سیدہ ہے۔ جب مخلوق کسی کا نام رکھتی ہے وہ صرف حال کو دیکھتی ہے، نہ اسے ماضی کی خبر ہے نہ اسے مستقبل کی خبر ہے، لیکن جب اللہ کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ حال کو بھی دیکھتا ہے، وہ ماضی کو بھی دیکھتا ہے، وہ مستقبل کو بھی دیکھتا ہے، وہ کردار کی ضمانت لیتا ہے۔ ان 9 ناموں میں سے ایک نام جناب سیدہ کا جناب صدیقہ ہے۔ تو اب اگر صدیقہ کچھ مانگ لے، یہ کہے کہ یہ میرا ہے، تو اس کے مقابلے پر آنے والا دنیا کی نظر میں صدیق ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی نظر میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ خدا کی توحید کا انکار کرنے والا ہے۔ پھر قرآن نے کہا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہا کہ جناب مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی ہے، لیکن جناب سیدہ کی کفالت فخر عیسیٰ نے کی ہے، خاتم النبیین نے کی ہے۔ جناب فاطمہ کی کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ اہل سنت کا بہت بڑا عالم آلوسی لکھتا ہے، انا فاطمہ افضل من النساء من المتقدمات والمتاخرات من جمیع الحیثیات، کہ جناب سیدہ چاہے مریم ہی کیوں نہ ہو تمام خواتین سے افضل ہے، تمام اعتبار سے، تمام حیثیات سے، چاہے وہ گزشتہ خواتین ہوں یا آنے والی خواتین ہوں، تمام خواتین سے افضل ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا بِضْعَةُ النَّبِيِّ وَهِيَ روح الوجود، اس لیے کہ جناب سیدہ بضعۃ النبی ہیں، نبی کا ٹکڑا ہے۔ کہا کہ اگر جناب مریم کو اللہ نبوت بھی عطا کر دے پھر بھی جناب سیدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ این سریا لا ینالها الایدی والابصار، کہا کہ کہاں سریا، کہاں چاند اور ستارے اور کہاں زمین پر رہنے والی، کہ جس تک نہ ہاتھ پہنچ سکتے ہیں نہ آنکھیں ادراک کر سکتی ہیں۔ کہا جناب سیدہ کی مثال اس سریا کے مانند ہے کہ جس تک نہ کسی کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں نہ کسی کے پر پرواز پہنچ سکتی ہے۔ جناب سیدہ وہ ہیں کہ اللہ نے ہر چیز میں جناب سیدہ کو مرکز بنایا ہے، چاہے طہارت کا مسئلہ ہو، چاہے مباہلے کا مسئلہ ہو، ہر مقام پر
اللہ نے مرکز کی حیثیت رکھی ہے، اس لیے کہ مباہلے میں جب تمام دلیلیں ناکام ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ اس وقت اس دلیل کو، جہاں دلیلیں ناکام ہو جاتی ہیں، قلم کی طاقت ناکام ہو جاتی ہے، تو رسول اسلام جناب سیدہ کو لے کر نکلتے ہیں، اور عیسائی مباہلہ کرنے سے باز آتے ہیں، اور چاہے وہ طہارت کی منزل ہو، طہارت میں جب اللہ نے اعلان کروایا تو وہاں بھی مرکز کی حیثیت اللہ نے رکھی، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنوہا، یہ نہیں کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں، بلکہ رسول وہ ہے کہ جس کی بیٹی فاطمہ ہے، علی وہ ہے کہ جن کی زوجہ فاطمہ ہے، حسنین وہ ہے کہ جن کی مادر گرامی فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ تو جناب سیدہ کا ادراک کرنا بہت مشکل ہے۔ نبی خاتم النبیین جو جناب سیدہ کے لیے اٹھتے ہیں، کسی باپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے، لیکن سید المرسلین جب جناب زہرا آتی ہیں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، دروازے پر جا کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ چھٹے امام کا ایک واقعہ ہے کہ چھٹے امام مسجد کوفہ میں ہیں، ایک شخص امام کے پاس آیا جس کا نام بشار ہے، وہ کہتا ہے مولا ایک خاتون ہے کہ جسے بادشاہ کے آدمی اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اسے اذیت دے رہے ہیں، اور اس کی خطا یہ ہے کہ اس نے جناب زہرا کے قاتلوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ چلو مسجد سہلہ چلتے ہیں، وہاں جا کر اس مومنہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چھٹے امام مسجد سہلہ آتے ہیں، آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس مومنہ کے لیے دعا کی اور کچھ درہم و دینار دیے، کہا کہ یہ درہم و دینار لے جاؤ اور جو بادشاہ کے سپاہی ہیں انہیں یہ درہم و دینار دے دو اور اسے رہا کرا کر اس خاتون کو لے کر آؤ۔ جب وہ مومنہ چھٹے امام کے پاس پہنچتی ہے تو امام کہتے ہیں کہ تجھے کیا ضرورت تھی کہ اس بھرے مجمع میں، اس بازار میں زہرا کے قاتلوں پر لعنت کی جائے؟ تو وہ مومنہ کہتی ہے مولا میں جا رہی تھی، جاتے جاتے میرا پیر پھسل گیا، تو جب میرا پیر پھسلا تو میں زمین پر گر گئی، میری پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی لیکن کچھ دیر کے لیے میری سانس رک گئی، تو مجھے جناب سیدہ یاد آ گئی کہ میرا پیر پھسلا اور کچھ دیر کے لیے میری سانس رک جاتی ہے، میرا یہ عالم ہے، میری یہ حالت ہے، تو جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں ان کا کیا حال ہوگا، کس طرح جناب سیدہ نے برداشت کیا ہوگا۔ 8ویں امام کا ایک واقعہ ہے کہ ایک زائر 8ویں امام کو جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دیتا ہے، مولا آپ کو جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، میرا یہ کام ہو جائے۔ تو 8ویں امام اس کے خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تجھے جو منت مراد مانگنی ہو مانگ لے، لیکن ہماری جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ مت دیا کر۔ کہا کہ یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ ہم اس مصیبت کو بھلا نہیں سکتے ہیں، ہر معصوم نے جناب سیدہ پر گریہ کیا ہے، ہر امام نے جناب سیدہ پر گریہ کیا ہے۔ عزیزوں، وہ رسول جو جناب زہرا کے دروازے پر جا کر سلام کرتا ہے، کیا یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا کہتی ہے سبت علیہ مصائب اللغنہا سبت الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کے جانے کے بعد اس امت نے یہ اجر رسالت دیا ہے، اتنا ظلم و ستم کیا ہے،
کہ اگر یہ ظلم و ستم دن پر پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. آپ کے جانے کے بعد ہمیں رونے نہیں دیا گیا ہے. عزیزو جناب زہرا اگر رونا بھی چاہتی ہے تو یہ مدینے والے مولا سے شکایت کرتے ہیں, یا علی آپ سیدہ سے کہیں یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, ہمیں سیدہ کے رونے سے اذیت ہوتی ہے. مولا نے یہ کیا کہ شہر سے باہر ایک بیت الحزن بنوایا. جناب سیدہ جاتی ہے, دن بھر اپنے بابا کے اوپر مرثیہ پڑھتی ہے, گریا کرتی ہے, بیان کرتی ہے, لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جناب سیدہ غمگین ہے. مولا کہتے ہیں زہرا بنت رسول کیوں پریشان ہے, کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہیں ارے جس درخت کے نیچے میں بیٹھ کر اپنے بابا کے اوپر گریا کرتی تھی, اپنے بابا کو یاد کرتی تھی, ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا ہے. ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا ہے. یہ ظالم آگ اور لکڑی لے کر در زہرا پر آ جاتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں. ایک مرتبہ جناب زہرا دروازے پر آ جاتی ہے, در و دیوار کے درمیان جناب زہرا آتی ہے, جلتا ہوا دروازہ ہے. جناب زہرا روکنا چاہتی ہے لیکن ظالم نے ملعون نے پیر سے دروازے کو دھکا دیا. رفس الباب, رفسا کے عربی میں معنی ہے کہ زور سے پیر سے کسی چیز کو دھکا دیا جائے. جیسے ہی دروازے کو دھکا دیا, یہ جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ کے اوپر گرا. اس میں کچھ میخیں تھی جو جناب سیدہ کے سینے میں اتر آتی ہے. یہ مسلمان اس دروازے کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. جناب زہرا اس دروازے کے نیچے ہیں. ایک مرتبہ آواز دیتی ہے فضا میری مدد کرو, میرا محسن شہید ہو گیا ہے. اجرکم اللہ. ادھر مولا کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے, مولا کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں. ادھر جناب زینب ہے, امام حسن ہے. ایک مرتبہ امام حسن کسی خطیب کے خواب میں آتے ہیں, کہتے ہیں تو میرے مصائب نہیں پڑھتا ہے. وہ خطیب کہتا ہے مولا میں تو آپ کے مصائب پڑھتا ہوں, میں آپ کے پورے مصائب پڑھتا ہوں. مولا کہتے یہ مصائب نہیں بلکہ وہ منظر یاد دلایا کر کہ جب میری ماں فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے کے نیچے تھی, میرے بابا کے گلے میں رسی ڈال کر یہ کھینچ کر لے جا رہے تھے. ہماری مظلومیات, ہم پریشان تھے کہ ہم ماں کی مدد کریں یا بابا کی مدد کریں. اجرکم اللہ. ادھر جناب زہرا کو جب غش فاقہ ہوا, کہا فضا یہ تو بتائیے ابو الحسن کدھر ہے؟ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا شہزادی یہ لوگ ابو الحسن کو گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے گئے ہیں. ادھر جناب زہرا اپنی مصیبت بھول جاتی ہے, مسجد نبوی کی طرف چلتی ہے. ایک مرتبہ مولا کا دامن پکڑا اور کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ ظالم نے کنفوز کو اشارہ کیا, کنفوز, اور جیسے ہی کنفوز آگے بڑھا, کنفوز نے وہ ظلم کیا کہ زندگی بھر جناب زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی. کہا بنت رسول واپس چلی جاؤ ورنہ بھی قیامت برپا ہو جائے گی. عزیز و مولا جناب زہرا مولا کو واپس لے کر گھر آتی ہے. میں کہوں گا مولا ذرا وہ وقت بھی یاد کیجئے, کربلا کا میدان ہوگا, 3
ہوگی، کون خنجر سے امام حسین کو ذبح کیا جا رہا ہوگا، سیاہ اندھیاں چل رہی ہوں گی۔ الا لعنۃ اللہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ پروردگار، جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو حج و زیارت کی تمنا رکھتے ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، جہاں جہاں شان حیدر کرار ہیں انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔